محترم ہمارے امام صاحب حافظہ اللہ عثمان صاحب نے ایک مسئلے کی طرف جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی سفارشات تھی اس حوالے سے جو متعلقہ عورت کے حوالے سے نصف جائیداد کی سفارشات کی گئی ہیں اس حوالے سے انہوں نے آپ کی خدمت میں چند بنیادی چیزیں رکھیں۔ میرے سامنے یہ سوال آیا تو اس کے ساتھ ساتھ دو تین باتیں مزید ذہن میں تھیں، آپ اس کی مزید وضاحت سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے ریکمنڈیشنز، سفارشات یا تجاویز ہیں، یہ الہی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، چاہیے کیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں 2 مقامات پر آیت نمبر 236 اور اسی طرح آیت نمبر 241 میں، اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی ان عورتوں کے متعلق جنہیں طلاق ہوتی ہے نا، طلاق یافتہ عورتیں، اس حوالے سے شریعت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ترغیب دی ہے، حکم صادر فرمایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سفارشات اور تجاویز کے بجائے سب سے پہلے ان آیات پہ غور کیا جاتا، اس لیے کہ جب نص موجود ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر مرد اور خواتین کے حصے متعین ہے، وراثتی سسٹم موجود ہے، تو اس صورت میں جب نص موجود ہوتی ہے تو نص کے مقابلے میں ایک شخصی وضعی ایک تجویز یا حکم وہ کل عدم ہوتا ہے، یعنی اجتہاد جو ہے نا نص کے مقابلے میں وہ نہیں چلتا۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے۔ اب یہ جو 3 آیات ہیں نا، ان کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولے نہیں ہیں کہ جو متعلقہ عورت ہے مجھے اسے اس کا حق کیا دینا چاہیے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں بات رکھیے کہ وراثتی سسٹم میں یا مرد عورت کی باہم جو مختلف طریقے سے ریلیشنز ہیں، تعلق داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کی صورت میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ورثاء کا حق ہے وراثتی، اس میں جو بنیادی ایک چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے رشتہ داری کی قوت اور ضعف، کہ کتنا رشتہ دار اپنے مرنے والے رشتہ دار کے اقرب ہے اور کتنی اس کی یہ تعلق داری مضبوط ہے۔ یہ بنیادی حصص کی تقسیم میں اور معاشی سسٹم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیز کو ملحوظ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے حق ان کا ہے وراثی سسٹم میں اہل فرائض کا، جن کے متعین حصے ہیں۔ پھر کچھ رشتہ داریاں، خونی رشتے ناتے وہ ہیں جن کا ان کے بعد حصہ ہے، جیسے عصبات ہیں۔ پھر ہیں یہ بھی رشتہ دار لیکن وہ ذوی الارحام میں آتے ہیں، تو ان کا ایک تقسیم کا سسٹم الگ ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں یہ جو سفارشات ہیں وہ شریعت کے متصادم بلکہ دیگر دلائل کی روشنی میں اللہ رب العزت کا جو ایک شخصی ملکیتی ایک سسٹم ہے، مرد کا جو حق الگ رکھا ہے، عورت کا جو شخصی حصہ الگ رکھا ہے، اور یعنی پرائیویٹ جو اونرشپ ہے نا وہ الگ الگ ہے، تو یہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسون و تفرضوا لهن فریضہ، جب تک کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اب جب عورت کو طلاق ہوتی ہے نا رخصتی سے پہلے، اس کی 2 حالتیں، حق مہر متعین ہے یا حق مہر متعین نہیں ہے۔ طلاق رخصتی سے پہلے ہوئی ہے، اب اگر حق مہر کا تعین نہیں ہوا وَمَتِّعُوهُنَّ، اس صورت میں بھی انہیں متع طلاق دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ طلاق کے وقت بینیفٹ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ حسب توفیق،
جتنی انسان کے پاس ہمت اور طاقت ہے طلاق کے وقت ان کو دے. اور اگر حق مہر متعین ہے اور میاں بیوی کی باہم ملاقات یعنی صحبت سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، حق مہر متعین ہے، تو اس صورت میں آدھا حق مہر دینا ہے. اب حق مہر متعین نہیں ہے، متعین ہے، ہر دو صورت میں طلاق یافتہ عورت کو شریعت نے کہا کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 241 میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. یہ جو مطلقات ہیں نا، جن کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ متع طلاق ہے، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا چاہیے. اور اس کی شرعی حیثیت کیا؟ حقاً علی المتقین، یہ متقین پہ ضروری ہے، فرض ہے. یہ گویا کہ قرآن مجید کی روح سے مطلقہ عورت کی اس صورت میں حوصلہ افزائی کرنا حکم الہی ہے. لیکن تھوڑا بہت مفسرین نے توضیح فرمائی ہے کہ کچھ نہ کچھ ساز و سامان، کچھ جوڑا کپڑوں کا دے دیا جائے. اور جب ہم سورہ احزاب کو دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی مضمون ہے، یعنی رخصتی سے پہلے ان کو طلاق ہو گئی، لیکن حکم کیا ہے؟ اس میں حکم یہ ہے فَمَتِّعُهُنَّ وَسَرِّحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو. اب اس پہ کچھ اجتہادی صورت، کچھ نہ کچھ فکسنگ یعنی ہو جاتی، لیکن یہ کہ ایک اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد کا آدھا حصہ، یقیناً اس میں وراثتی سسٹم خراب ہوتا ہے. اب وراثتی سسٹم میں اب یہ عورت، اس کی جو مرد سے ریلیشن شپ ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، تعلق داری ختم ہو گئی ہے. تعلق داری ختم ہونے کے باوجود بھی شریعت نے کچھ نہ کچھ دینے کا حکم دیا ہے. اور وہ رشتہ دار جن کی باقاعدہ رشتہ داری قائم ہے، اس کی روح سے دیکھے تو ان کے تو حصے بہت کم پڑتے ہیں. یعنی جن کی ریلیشن شپ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں وہ قائم ہے، بیوی کی صورت میں جو قائم ہے، اور وہ اس کنڈیشن میں کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ان کے حصے کم ہیں. اب سورۃ النساء آپ ملاحظہ فرما لیں تو سورۃ النساء میں کیا ہے؟ اگر عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، آدھا حصہ رکھا ہے عورت کی کل جائیداد کا. اور اگر اس کی اولاد ہے تو مرد کے لیے چوتھا حصہ ہے. اور اگر عورت فوت ہوتی، اگر مرد فوت ہوتا ہے تو عورت کے لیے کیا ہے؟ اگر اس کی اولاد ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ اللہ نے بتایا ہے. اگر مرد کی اولاد نہیں، اور مرد کی اولاد ہے تو کتنا حصہ ہے؟ 8واں حصہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کی زوجیت میں ہے، اس کو فارغ نہیں کیا گیا. زوجیت میں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کے حصے سے زیادہ سے زیادہ کتنا دیا؟ 1/4، جبکہ اولاد نہیں ہے. ماں کی رشتہ داری کو دیکھیں تو اگر کوئی بچہ فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ، اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ. یعنی وہاں بھی ہاف نہیں ہے، وہ ماں ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داری کی قوت، خونی جو ریلیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہاں کمزوری ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ویسے ہی فیصلہ فرمایا ہے. اب یہاں تعلق داری بھی نہیں ہے اور اس کی ہاف جائیداد کا فیصلہ اور اس کی یعنی سفارشات اور تجاویز میں سمجھتا ہوں بالکل شریعت کے متصادم ہے. جو کام کرنے والا ہے نا وہ علماء کے مشورے کے بعد یہ کیا کہ تھوڑا بہت جو متع طلاق دینا وہ کتنا ہونا چاہیے. اور اس کا بڑا نقصان کیا ہے؟ جب ہاں آدھی جائیداد کا فیصلہ اس کے حق میں کریں گے تو ماں کا حق بھی متاثر ہوگا، والد کا حق بھی متاثر ہوگا، اور یتیموں کا حق بھی متاثر ہوگا. جب پوری آدھی جائیداد یہ خاتون لے گی جس کے تعلق بھی ختم ہو گیا ہے بلا وجہ. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے.
اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس قانون کو پاس کیا جائے، اس حوالے سے کوئی فیصلہ صادر کیا جائے۔ یہ جو اجتہاد ہے وہاں چلتا ہے جہاں کوئی قرآنی رہنمائی نہیں ہے، کہیں سے ہمیں کوئی صریح دلیل نہیں ملتی، تو پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں تو ہمارے لیے رہنمائی بھی موجود ہے، تو اس رہنمائی کی موجودگی میں بھی ہم اس عورت متعلقہ کے لیے، اور وہ بھی واللہ عالم یہ مغرب کی نکالی میں ہے یا پیچھے کیا ایجنڈا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے قرآنی روح سے، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں عزیز و اقارب کی حق تلفی ہوتی ہے، وہاں جو شرعی مرد کو دیا ہوا اور عورت کو دیا ہوا حق ملکیت ہے وہ بھی مجروط ہے۔ للرجال مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا ان کا ایک حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ان کے لیے ایک حصہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا، تو گئے حق ملکیت جو ہے نا اس طرح ساقط ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی ہے کہ ظالمانہ طریقے سے مرد کے مال کو کھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔